حضرت ابو شیخ کتاب العصمت میں حضرت قیس بن حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مصر کو فتح کیا تو اہل عجم ایک مقررہ دن پر حضرت عمر بن عاص کے پاس آئے اور کہا، اے حاکم، ہمارے اس دریائے نیل کے لیے ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے جس کے بغیر وہ جاری نہیں رہتا بلکہ خشک ہو جاتا ہے، اور ہماری کھیتی کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ دریائے نیل کے جاری رہنے کا وہ پرانا طریقہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ جب اس مہینے کے چاند کی 11ویں تاریخ آتی ہے تو ہم لوگ ایک کنواری جوان لڑکی کو منتخب کر کے اس کے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، پھر اسے بہترین قسم کے زیورات اور کپڑے پہناتے ہیں، اس کے بعد لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تمام باتیں لغو اور بے سر و پا ہیں۔ اسلام اس قسم کی تمام باطل باتوں کو مٹانے آیا ہے، وہ لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے۔ آپ کے اس جواب کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد واقعی دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ وطن چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا تو ایک خط لکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھنے کے بعد حضرت عمر بن عاص کو تحریر فرمایا کہ تم نے مصریوں کو بہت عمدہ جواب دیا ہے، بے شک اسلام اس قسم کی تمام لغو اور بیہودہ باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ہمراہ ایک رکا روانہ کر رہا ہوں، تم اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ رکا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا تو آپ نے اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو بذات خود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر خدائے عز و جل تجھ کو جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رکا کو رات کے وقت دریائے نیل میں ڈال دیا۔ مصر والے جب صبح کو نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح جاری فرما دیا ہے کہ 16 ہاتھ پانی اوپر چڑھا ہوا ہے۔ پھر دریائے نیل اس طرح کبھی نہیں سوکھا، اور مصر والوں کی یہ جاہلانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی کرامت ہے کہ آپ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا اور خدائے عز و جل سے دعا کی، تو وہ دریائے نیل جو ہر سال ایک کنواری لڑکی کی جان لیے بغیر جاری نہیں ہوتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ آپ بحر و بر دونوں پر حکومت فرماتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔